دوستوں آج ماہ سفر کی 18 تاریخ ہے، تیسرا ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ دوستوں دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ سفر کے تیسرے ہفتے کے دن جو شخص بھی اللہ رب العزت کے یہ دو صفاتی نام یا وہابو یا رزاقو کو جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سی سورہ مبارکہ جسے سورۃ الکوثر شریف کہا جاتا ہے، جو بندہ بھی آج ماہ سفر المظفر کے تیسرے ہفتے کے دن جو بندہ بھی یہ 3 کام کرے گا، اللہ پاک اس کے تمام دنوں کو پھیر دیں گے، پورے سال کا رزق مال و دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر وہ شخص امیر ہونا چاہتا ہے، ربیع الاول شریف سے پہلے دولت مند ہو جائے گا، 400 کروڑ بھی مانگے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی قسمت میں لکھ دے گی۔ دوستوں سفر کا مہینہ جسے بہت سے لوگ منوست یعنی نحوست کا مہینہ کہتے ہیں، سمجھ کے وہ لاپرواہی کر رہے ہیں اور اس مہینے کو وہ لوگ ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح باقی تمام مہینے اللہ ہی کے مہینے ہیں، اسی طرح سفر المظفر کا مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ دور جاہلیت کے اندر لوگ سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ کہتے تھے۔ اللہ والوں میری آپ تمام دوستوں بہنوں سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ماہ سفر کے تیسرے ہفتے کے دن یہ 3 کام جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص کر لیجئے گا۔ ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ جو مانگو گے مل جائے گا۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ صرف یہ 3 کام آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں رب ذوالجلال کے 2 صفاتی نام ہیں، یا وہابو اور یا رزاقو۔ یا وہابو کو بہت زیادہ دینے والے اس کے یہ معنی ہیں، یا رزاقو اے روزی دینے والے، اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ دوستوں جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے کر کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج ماہ سفر کے 18 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ دوستوں یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ تیسرا ہفتہ نکل گیا پھر یہ 1 سال کے بعد ہی آئے گا۔ ماہ سفر کی آج 18 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی میں آپ سے یہ دن ضائع ہو جائے، پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ سفر کے تیسرے ہفتے کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ دوستوں اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا، اپنی منمانی کری یا وظیفہ اپنے ہی طریقے سے کرا، اللہ والوں بعض وظیفوں کی کچھ ترتیب ہوتی ہے، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، بعض وظیفے کو کرنے کا تھوڑا الگ طریقہ ہوتا ہے، تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دعا کرنے کا بھی ایک اچھا طریقہ آپ کو بتاؤں گا جو اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اب جن لوگوں کے وظیفے پورے نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی منمانی سے پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ دوستوں آپ ویڈیو کو بھگا کر دیکھتے ہیں، ایسا مت کیا کریں، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں، غور سے دیکھا کریں، سمجھا کریں کہ کیا بات آپ کو بتائی جا رہی ہے۔
ویڈیو کے اندر ہم لوگ بہت ساری باتیں آپ کے آگے بیان کرتے ہیں جو کہ معاشرتی زندگی کو بھی آسان بناتی ہے، دنیا کو بھی آسان بناتی ہے اور آخرت کو بھی آسان بناتی ہے۔ اگر آپ لوگ ہماری ویڈیوز روزانہ پوری دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو 100% رزلٹ انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو دین کی باریکیوں کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ ہم اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں کہ شاید اگر آپ لوگ ہماری کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو غسل کے فرائض تک نہیں پتا، جن کو نماز پڑھنے کے طریقے نہیں پتا، جن کو سورۃ الاخلاص پڑھنے کا کہو تو وہ سورۃ الکوثر پڑھ کے سناتے ہیں، اگر کسی کو سورۃ الکوثر پڑھنے کا بولو تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سکھائے گا۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی جماعت میں آ جائیں گے اور آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم کس طرح سے زندگی گزارتے تھے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو بندہ بھی کرے گا، اللہ والوں، بامشکل 2 یا 3 منٹ لگیں گے آپ کو، لیکن یہ 2 اور 3 منٹ آپ کے 24 گھنٹوں میں سے جو آپ لوگ اللہ پاک کی ذات کے لیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو 3 منٹ اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ اس 3 منٹ کا 300 کروڑ آپ کو فائدہ ملے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جب دینے پر آتی ہے نا تو نہ وہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ وہ اعمال دیکھتی ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والوں، جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیں گے، انشاءاللہ 100% رزلٹ آپ لوگوں کو ملے گا۔ لیکن کمی بات یہ ہوتی ہے ہمارے اندر ہی ہوتی ہے، ورنہ قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھی جائے یا اللہ رب العزت کا کوئی صفاتی نام پڑھا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد نہ آئے؟ اس رب کی مدد تو ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آئے۔ رب ذوالجلال کی ذات تو ہمیشہ ہمیں نوازنے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن ہم لوگ خود ہی غفلت کر جاتے ہیں، لاپرواہی کر جاتے ہیں، جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر ہم لوگ دھیان سے، ادب سے اور طریقے سے 2 زانو ہو کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ دوبارہ ہمیں کسی اور وظیفے کی، کسی اور عمل کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے دوستوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک ابھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں وہ لوگ اس عمل سے مستفیض ہو سکیں۔ دوستوں، اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، عمل کو لازمی کر لیں، اور میری کوشش ہے کہ آپ آج جو میں عمل بتاؤں گا، جس طرح سے بتاؤں گا، انشاءاللہ اس طریقے سے ہی کریں۔ جو لوگ ماہ محرم الحرام کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید سفر کا جو مہینہ ہے یہ منحوس مہینہ ہے، یہ مہینہ مردوں پر بھاری گزرتا ہے، اس مہینے میں کوئی کاروبار کریں گے یا شادی کریں گے تو وہ چل نہیں پائے گی۔ اللہ والوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر شادی ٹوٹنے والی ہو، اگر ڈائیورس ہونے والا ہو تو لیلۃ القدر کی رات میں ہی کیوں نہ آپ کا نکاح ہو، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ تمام باتیں من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ کمی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اختیارات ہی عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں اختیارات نہیں عطا فرمائے ہوں تو خود سوچیں، جنت کیوں بنائی یا جہنم کیوں بنائی؟ اگر ساری چیزیں اللہ پاک کی منشا کے مطابق ہی ہوتی ہیں تو جنت اور جہنم کا کیا مقصد ہے؟ بندہ تو بولے گا، میرے مالک تو نے جو میری قسمت میں لکھا میں نے تو وہی کرا۔ اللہ پاک فرمائیں گے، میں نے تجھے اختیارات عطا کرے تھے، میں نے تجھے دل بھی عطا کرا تھا، میں نے تجھے دماغ بھی دیا تھا۔ اگر مجھے کچھ عطا نہ کرنا ہوتا تو نہ میں دل دیتا، نہ میں دماغ دیتا، بس تم لوگ آٹو پائلٹ پر ہی چلتے رہتے۔
اللہ والوں، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ اگر ہم لوگ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کا ہم لوگ آج عزم مسیم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی خود بخود راہ راست پر آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو خود بخود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس عمل کی تاثیر کیا ہے، اس عمل کی فضیلت کیا ہے، اس عمل کے فیوز و برکات کیا ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگوں کے حالات خراب ہیں، آج آپ کے پاس رزق اور دولت کی کمی ہے، آج اگر آپ لوگ کرائے کے مکانوں پر دھکے کھاتے ہیں، اللہ والوں، اللہ پاک کی بارگاہ سے لو لگائیں، کیونکہ ایک شاعر نے کہا تھا، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ اس در سے نہیں ملے گا پھر کس در سے ملے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ آج اگر آپ لوگ اپنی بد قسمت کے تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر آپ لوگ پریشان ہو چکے ہیں، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو نصیب ہے وہ چاند کی طرح روشن ہو جائے گا۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ والوں، اس خاص عمل کو پڑھیں، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اور جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں اپنے سسرال میں پریشان ہیں، طلاق کی نوبت آ چکی ہے، وہ بالکل ہی سسکیاں لے لے کر راتیں گزار رہی ہیں، ان سے میری گزارش ہے آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز طلاق کی نوبت بھی ختم ہو جائے گی، گھر کے حالات اچانک بدل جائیں گے، کاروبار جس کی طرف کوئی دیکھنا تک پسند نہیں کرتا، وہ کاروبار اگر چل پڑے تو اللہ والوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ جو کہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، آمد کی آمد ہے، کیونکہ سرکار کی آمد ہی اس ماہ مبارک میں ہوئی تھی۔ جو بندہ ربیع الاول کی آمد سے پہلے کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج ماہ سفر کے تیسرے ہفتے کے دن اس سورہ مبارکہ کو صرف 3 بار لازمی پڑھ لے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، طریقہ کار انشاءاللہ پورا بتاؤں گا۔ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو، اگر آپ لوگ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ سکتے ہیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ سکتے ہیں، کاروبار میں پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ لوگ سفر میں بھی ہیں تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن اس سورت کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ ماہ سفر کے تیسرے ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ ہے، یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے بھی ہیں، لیکن کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا، ایسی تمام بہنوں اور بھائیوں سے، بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ آج ہفتے کے دن، تیسرے ہفتے کے دن یہ سورہ مبارکہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورہ مبارکہ عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے، یہ سورہ مبارکہ آپ کی تقدیر کے تمام دروازوں کو کھول دیتی ہے، یہ سورہ مبارکہ بڑی سے بڑی بیماریاں، لا علاج بیماریوں کو شفا میں بدل دیتی ہیں، یہ سورہ مبارکہ کبھی کسی کو پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑتی، یہ سورہ مبارکہ آپ کو غربت سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے دوستوں، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ ربیع الاول سے پہلے لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کون سا کاروبار شروع کر لیا ہے، ایسا کیا کام شروع کر لیا ہے کہ آپ کے وارے نیارے ہو گئے ہیں، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا جو ہے وہ ڈیرا ہو گیا ہے، آپ کی تنگ دستی، آپ کی غربت کہیں کونے میں چھپ گئی ہے۔ تو اللہ والوں، کوئی خاص وقت ہوتا ہے، کوئی خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کوئی خاص وظیفہ ہوتا ہے جو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور اس موقع کو ہر کوئی نہیں پا سکتا۔ اس لیے میری کوشش ہے
کہ آپ میں سے ہر کوئی ماہ سفر کے تیسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرنا، کیونکہ یہ موقع اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر آپ جو بھی کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ماہ سفر دیکھتے ہی دیکھتے آج سفر کی 18 تاریخ آ چکی ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پریشانیوں سے نکلنے کا واحد حل اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے۔ اللہ پاک سے طلب کرے، رب ہی مدد کرے گا، کیونکہ جب اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے، پھر پوری دنیا اگر اکٹھی بھی ہو جائے تو وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر اللہ پاک کی ذات ناراض ہو جائے تو پھر پوری دنیا مل کر ہمیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے چند منٹ نکال کر 3 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ چند منٹ کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا اور اللہ سے اپنی ہر بات کو پورا کروا لینا۔ تو اس سے بڑھ کر آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ اللہ والوں، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، لیکن دہاڑی کیا ملتی ہے؟ لیکن جب تم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو گے، وظیفہ کرو گے، نمازیں پڑھو گے، تو خود بخود تمہیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے، اس خاص موقع سے آپ لوگ فائدہ اگر اٹھانا چاہتے ہو تو آج ماہ سفر کے تیسرے ہفتے کے دن اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھ کر رب کریم سے جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ کر تو دیکھو۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے آپ لوگ کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ لوگ اگر مسلمان ہیں اور اگر ہندو بھی اس عمل کو کرے تو اس کو بھی بڑا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے استغفار پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ وہ تسبیح ہے جو اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور استغفر اللہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کر پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے تمام گناہوں کو یاد کریں، اللہ پاک کی نافرمانیوں کو یاد کریں کہ کب آپ لوگوں نے ایسا کام کیا کہ اللہ پاک کی گستاخی کے، اللہ پاک کی نافرمانی کا سبب بنے۔ اللہ والوں، اس اپنی غلطی کو یاد کریں اور آپ لوگ استغفار کریں، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھیں۔ صرف 70 بار آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ لوگ مکھی کے پر کے برابر بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آ گئے تو آپ کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تمام گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اور جب گناہوں کی معافی ہو جائے تو بندہ اللہ پاک سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو پورا فرما لیتا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پہلے استغفر اللہ کر لیں، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اللہ والوں، جس کا جو مقصد ہے، جس کی جو حاجت ہے، آج اس خاص عمل کو پڑھیں اور انشاءاللہ ہر اس میں محاذ پہ کامیابی آپ لوگوں کے مقدر میں آ جائے گی۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جب درود پاک پڑھ لیں، اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اب فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا. آپ لوگ روزہ رسول پر یا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں. جب آپ لوگوں کو یوں محسوس ہو جائے کہ اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ پاک کی برکتیں آپ کے ارد گرد آ گئی ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے فوری طور پر پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی مبارک کلمہ ہے. اللہ اکبر پڑھنے والا، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنے والا اللہ پاک کا پسندیدہ بن جاتا ہے. اور جب آپ لوگ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بن جائیں گے، جب آپ لوگ اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لیں گے، تو اللہ والوں ہر چیز آپ کے پاس خود بخود چل کر آنا شروع ہو جائے گی. اللہ والوں رب کی ذات وہ واحد ذات ہے، جب ہم لوگ رب ذوالجلال کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک اپنا کرم، اپنا رحم ہم پر نازل و نزول فرما دیتا ہے. اللہ والوں کس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنے کا کون سا طریقہ ہے، آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا. اس طرح سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 71 بار 71 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے. اللہ اکبر کو نعرے تکبیر بھی کہتے ہیں. یہ نعرے تکبیر ہے، جب جنگوں میں جاتے تھے تو نعرے تکبیر بلند کی جاتی تھی اور پھر جنگ لڑتے تھے. اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جاتی تھی. اللہ والوں اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج کے آپ لوگوں نے اس خاص دن میں، آج آپ لوگوں نے ماہ سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہ والوں اللہ اکبر آپ لوگ پہلے نمبر پر پڑھیں گے. کتنی بار پڑھیں گے؟ 71 بار 71 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے. جب آپ لوگ اللہ اکبر پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام، یا وہابو یا رزاقو. اللہ والوں یہ دو ایسے صفاتی نام ہیں کہ جب بندہ یا وہابو یا رزاقو سے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی قسمت کو تبدیل فرما دیتا ہے. یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والی ذات. اللہ والوں جو بندہ بھی یا وہابو اور یا رزاقو کو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے اتنا نوازتا ہے کہ پھر دوبارہ اسے کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں رہتی. اللہ والوں اگر آج اللہ رب العزت کے غیبی خزانے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو پھر یا وہابو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا. اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو پڑھنے والا جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کامیابی کی طرف چلی جاتی ہے. وہ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو وہ سونا بن جاتا ہے. اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو پڑھنے سے اگر آپ کے اوپر کروڑوں کا قرض بھی ہے تو اللہ پاک اس قرض سے آپ لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے. اللہ والوں اگر آپ لوگ قرض دار ہیں اور آپ کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، آپ لوگ پریشان ہیں کہ قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ یا وہابو یا رزاقو پڑھنے سے آپ لوگوں کے قرض انشاءاللہ بہت جلد اتر جائیں گے. اللہ والوں آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو بندہ بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر ایسا فضل فرماتا ہے کہ پھر دوبارہ اسے کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں رہتی. اللہ والوں اب پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا.
اس طرح سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 15 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب بندہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اور وہ ایسا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے کہ پھر دوبارہ اسے کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ وہ جس چیز کی اللہ پاک سے حاجت کرتا ہے، اللہ پاک اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج ہر بندہ اپنی خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا اچھا گھر ہو، بڑا گھر ہو، گارڈن بھی ہو، اس کے اندر اچھی گاڑی ہو، میں اپنی فیملی کو ایک اچھا فیوچر دے سکوں۔ آج ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہ ساری مدد آپ لوگوں کو اللہ پاک کی بارگاہ سے ہی مل سکتی ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کے آگے نہیں جھکتا، وہ پھر اللہ کے علاوہ سبھی کے آگے جھکتا ہے۔ آج اگر آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، اللہ پاک سے مانگیں گے، تو وہ رب ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے آج کا یہ خاص وظیفہ ماہ سفر المظفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن بالخصوص کرنا ہے۔ صرف 7 بار سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کو 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق مل جائے گا۔ آپ کی قسمت میں 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق لکھ دیا جائے گا۔ آج اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں۔ دیکھیں، دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دعا آپ لوگوں نے اس طرح مانگنی ہے۔ پہلے آپ لوگ امت کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما دے، امت محمدی کے لیے مدد کے بہترین بندوبست فرما دے۔ اس طریقے سے آپ دعا کریں گے، پہلے امت کے لیے، اس کے بعد آپ لوگ اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے کریں گے، پھر اینڈ میں اپنے لیے دعا کریں گے۔ یہ اللہ والوں نے طریقے بتائے ہیں کہ اپنے لیے دعا سب سے اینڈ میں کرو، اللہ پاک تمہاری پوری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا، اور 2 دن بعد امام حسین کا چہلم قریب آ رہا ہے۔ یا تو اللہ پاک کے 2 صفاتی نام لکھیے گا، یا پھر حسین زندہ باد کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔